اندرونی معاملہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، دکھائیں۔ اس میں ہم اپنے ملک کو، پاکستان کو ایک قوم بنا رہے ہیں۔ صرف ہم مظاہرہ نہیں کر رہے، ایک ملک کو جو بٹا ہوا اور تقسیم ہوا ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی پتہ نہیں کیا کیا، بلوچ سندھی پنجابی پٹھان کشمیری پانی بٹے ہوئے ہم اس کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تقسیم کر کے ووٹ نہیں لینا چاہتے۔ ہم نفرتیں پھیلا کے اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہتے، نفرتیں ختم کرنا چاہتے، اور صرف قوم ایک وجہ سے اکٹھی ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں، ایک وجہ، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قوم کے شہری سب سمجھے کہ یہ قوم ان کی ہے، ان کا بھی حصہ ہے قوم میں، یہ قوم ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے حقوق کو تحفظ دیتی ہے، ان کو انصاف دیتی ہے، ان کی آواز ہے، ان کی آواز ہے ملک چلانے پہ۔ وہاں ایک عدل اور انصاف کا سسٹم ہے، سب کو انصاف ملے گا، بنیادی چیز انصاف ہے۔ تو میں جب آپ کو جمہوریت کی بات کرتا ہوں، میرا یہ بھی کام ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، آپ کا کپتان ہوں، کہ آپ کو، کیونکہ کئی لوگوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں جمہوریت کیا ہے۔ آپ سنتے ہیں جمہوریت، سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ آ گئی تو جمہوریت آ گئی۔ اس پارلیمنٹ نے جتنا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، کسی آمر نے نہیں پہنچایا جتنا اس پارلیمنٹ نے نقصان پہنچایا۔ تو جمہوریت، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب 18 سال کا برطانیہ گیا، بچہ تھا، کرکٹر تھا، کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوا، تو میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک جمہوریت کو کام کرتے دیکھا، اور مجھے پتا چلا کہ جمہوریت کیا ہے، کیونکہ میں ایوب خان کی مارشل لا کے اندر بڑا ہوا تھا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو پاکستانیوں بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیوں آج تک، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، انسان کا تجربہ یہ ہے کہ جتنی بہتر جمہوریت اتنی زیادہ خوشحالی، جتنی بہتر جمہوریت اتنا بہتر انصاف، جتنی بہتر جمہوریت اتنا ہی عوام کی قدر کرتا ہے وہ ملک، اتنا ہی خرچہ عوام پہ کرتا ہے، انسانوں پہ کرتا ہے، میٹرو بسز پہ نہیں کرتا، انسانوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، قرضے لے کے یہ انڈر پاسز اور اوور پاسز نہیں بناتا، وہ سب سے پہلے اپنے انسانوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کے علاج کا بندوبست کرتا ہے، اپنے بچوں کا دھیان رکھتا ہے، اپنی ماؤں کا، اپنی خواتین کا دھیان رکھتا ہے، اپنے کمزور طبقے کو دیکھتا ہے۔ اور جو بھی میں آج آپ کو بتاؤں کہ بہترین دنیا کی جمہوریت میں نے کدھر دیکھی، برطانیہ کے بعد ایک سوئٹزرلینڈ اور ایک سویڈن اور ناروے، یہ 3 ملک، ان میں بہترین جمہوریت دیکھی۔ یورپ میں بھی زبردست ہے۔ تو میں جب 18 سال کی عمر میں برطانیہ گیا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے انسان کی قدر وہاں دیکھی، مجھے تب سمجھ آئی کہ جس معاشرے میں جمہوریت ہوتی ہے اس میں انسان کی قدر ہوتی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ جتنے لوگ کھڑے اور دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور میں یہ ایسے بات نہیں کر رہا، یورپ میں، برطانیہ میں، اسکینڈینیوین ملک، ناروے اور سویڈن، ڈنمارک، جانوروں کے زیادہ حقوق ہیں پاکستان میں انسانوں سے۔
میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جانوروں، سنو میری بات، جانوروں سے اگر آپ وہ کریں جو ابھی ہماری پولیس سے، ہمارے انسانوں سے کروایا گیا، آپ یقین دلوائیں، میں آپ کو یقین کس سے کہتا ہوں کہ اگر جانور سے وہ اس طرح کا تشدد کرے وہ جیل میں جاتا ہے پولیس والا۔ ایک دفعہ یہ 6 سال پہلے ایک پولیس والے کو 6 مہینے کی سزا ملی، کس چیز پہ؟ کہ اس نے اپنے پولیس کا جو کتا ہوتا ہے، انہوں نے کسی نے دیکھ لیا کہ وہ کتے کو مار رہا تھا، کتے کو مار رہا تھا، 6 مہینے کی سزا مل گئی اس کو۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کو ہنسی آئے گی۔ یقین لانے جانوروں کے حقوق ہے وہاں، انسانوں کی تو دور کی بات ہے، کیونکہ جمہوریت ہے۔ حکومت کو، لیڈر کو پتا ہے کہ میں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، اگر میں عوام کی خدمت نہیں کروں گا مجھے ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے نظام میں دھاندلی نہیں ہو سکتی، یورپ میں دھاندلی نہیں ہو سکتی، برطانیہ میں دھاندلی نہیں ہو سکتی، اب کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کی ضرورت ہو اگر دھاندلی کرے سیدھا جیل میں، سیدھا جیل۔ تو میں نے اور کیا دیکھا، مکمل طور پہ ایک فلاحی ریاست، ایک غریب آدمی، اور انشاءاللہ اللہ ایک دن اللہ مجھے موقع دے کہ میں پاکستان کو وہ فلاحی ریاست بنا دوں جو میں نے دیکھا برطانیہ میں۔ سنیں ذرا کیا ہوتی ہے فلاحی ریاست؟ ایک غریب، ایک آدمی، آپ میں سے عام عوام، آپ بے روزگار ہوں گے، حکومت آپ کی ذمہ داری لے گی، آپ کو پیسے دے گی، اس کو کہتے ہیں ان امپلائمنٹ بینیفٹس، پیسے ملتے ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں دلواتی، حکومت پیسے دیتی، یعنی بھوکا نہیں مرتا آدمی اگر بے روزگار ہو۔ نمبر 2، عام غریب آدمی کا بچہ ان سکولوں میں مفت پڑھتا ہے جن سکولوں میں سے بچہ پڑھ کے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ سوچیں کہ غریب آدمی کے بچے کو موقع محنت کرے اوپر آ سکتا ہے، کیا پاکستان میں اوپر آ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سکولوں میں نہ ٹیچر ہیں، حال دیکھیں سکولوں کا، سلیبس دیکھیں، امیر کے لیے اور غریب کے لیے دیکھیں، یعنی ہم نے غریب کے سامنے، عام عوام کے سامنے، صرف 8 لاکھ بچہ انگلش میڈیم سکول میں جاتا ہے، 3 کروڑ بچہ اردو میڈیم سکول میں جاتا ہے۔ اب جو 8 لاکھ بچہ ہے جس میں عمران خان کے بھی بچے ہوں گے، وہ تو بہترین پڑھتے ہیں، وہ اوپر جا سکتے ہیں، باہر یونیورسٹی جا سکتے ہیں، اچھی نوکریاں لے سکتے ہیں۔ 18 یا 19 کروڑ لوگوں میں صرف 8 لاکھ بچوں کو موقع اوپر آنے کا، باقی عوام کے 3 کروڑ بچے سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ میرے بچے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، بشک میرا بچہ نالائق ہو، پڑھے بھی نہ، پھر بھی آپ کا بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ساری رات پڑھتا رہے، کتنا تو یہ ہے ظلم۔ اور یہ اگر آپ مغرب میں چلے جائیں، میں نے اپنے سامنے یہاں سے دیکھا مزدوری کرنے کے لیے پاکستانی گیا 40 سال پہلے، مزدوری کرنے کے لیے ان پڑھ لوگ مزدوری کرتے تھے، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں گئے، اور آج ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، بڑے بڑے بزنس مین، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ تعلیم صحیح ملی۔ تو ہم نے سب سے پہلے تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا ہے کہ عام آدمی، ایلیٹ کے لیے نہیں، عام سرکاری اسکولوں میں جب تک ہم تعلیم ٹھیک نہیں کریں گے معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد غریب آدمی، اس سے زیادتی ہوتی ہے، میں طاقتور ہوں، میں غریب آدمی کی زمین پکڑ لیتا ہوں۔ غریب آدمی کو، عام آدمی کو حکومت وکیل کر کے دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں لیگل ایڈ، آپ کو وکیل کر کے دیتی ہے، جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ کو پیسے دیتی ہے وکیل کرنے کے لیے، یعنی لوارث نہیں چھوڑ دیتی۔ جس طرح میں نے جو اپنے میاں والی حلقے میں دیکھا، بچارے لوگ پر عرضیاں پرچیاں پکڑتے ہوئے، کبھی کچہری، کبھی تھانے، کبھی ادھر جا رہا غریب آدمی ادھر، پیسے نہیں، وکیل کر رہا پیسے نہیں، وہ اگلا جج کو پیسے دے کے نکل جاتا ہے۔ کیا کر سکتا غریب آدمی؟
50% کے زمینوں کے، اور جدھر غریب کمزور کا مقابلہ طاقتور سے ہوتا ہے کمزور ہار جاتا ہے۔ چوتھی چیز تو ہم نے اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے، عدالتیں ٹھیک کرنی ہے، نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو انصاف دینا، اور پھر ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، میں نے خود ماڈل بنایا ہے، کبھی بھی کسی کو موقع ملے شوکت خانم جا کے دیکھیں، شوکت خانم ہسپتال میں انٹرنیشنل کوالٹی کا علاج ملتا ہے، 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ مریض پیسے دے کے آیا ہے یا مریض کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ یہ کدھر سے سیکھا میں نے کدھر سے سیکھا؟ جب میری والدہ کو میں برطانیہ لے کے گیا اس کے کینسر کے علاج کے لیے، تو میری والدہ کا جس اسپتال میں علاج ہو رہا تھا، ان کے ساتھ والے بستر میں ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا، میں پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کر رہا تھا۔ نرسز اور ڈاکٹر میری والدہ اور وہ غریب عورت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے، ایک ہی طرح دونوں کا علاج کرتے تھے۔ اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جب میں شوکت خانم بناؤں گا، ہم بالکل امیر غریب میں فرق نہیں کریں گے، اور اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں، خود جائیں شوکت خانم، میں نہیں کہہ رہا، خود جا کے دیکھیں، پوچھیں لوگوں سے کہ کیا ڈاکٹر امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، اور مجھے فخر سے کہتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں ہم فرق نہیں کرتے، اور اس لیے اللہ کی برکت ہے اس ہاسپٹل میں۔ اور میں نے ایک اور چیز دیکھی پاکستانی، اور کیا چیز دیکھی؟ اپنے سامنے یورپ میں جنگ عظیم ہوئی، تقریباً سارا یورپ تباہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا یورپ، ویسٹرن یورپ جمہوری بن گیا، ایسٹرن یورپ غیر جمہوری ہو گیا۔ وہ یورپ تھا۔ جرمنی آدھا جمہوریت میں آ گیا اور آدھا غیر جمہوری ہو گیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جس یورپ میں جمہوریت آ گئی وہ اوپر چلا گیا، خوشحالی آ گئی، تبدیلی آ گئی، یعنی آنکھوں کے سامنے فرق نظر آنا شروع ہو گیا کہ اوپر چلا گیا، اور جدھر جمہوریت نہیں تھی وہ نیچے چلا گیا۔ وہی جرمن قوم تھی، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی جمہوریت آئی، اوپر چلا گیا، اور ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا۔ ایک ملک تھا یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں، جدھر جمہوریت نہیں ہے، اسپین، کیونکہ وہاں امریت تھی، اسپین پیچھے رہ گیا۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ اگر صرف الیکشن کروانے میں جمہوریت ہو جائے اور اس طرح کی پارلیمنٹ آ جائے تو یاد رکھیں ساری تیسری دنیا کے ملکوں میں، جن کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، سب میں الیکشنز ہوتے ہیں، جمہوریت نہیں آتی۔ الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح حسنی مبارک بھی الیکشن کرواتا تھا، جمہوریت نہیں تھی مصر میں۔ صدام حسین الیکشن کرواتا تھا، جمہوریت نہیں تھی۔ وہ زمبابوے میں 40 سال سے مقابلے الیکشن کرا رہا ہے، جمہوریت نہیں ہے، غریب ملک ہے، بڑے وسائل ہیں، ملک غریب ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جاتا ہے، باقی عوام نیچے، جو آج ہمارا پاکستان کا حال ہے۔ تو ہم جب نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو امپاور کیا جائے، لوگوں کے ہاتھ میں طاقت دی جائے، اور یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کو سمجھ آ رہی ہے ان کی طاقت کتنی ہے، کہ وہ ایک وقت کے فرعون جو بادشاہ بن کے رہ رہا ہے، اپنے خاندان کو مسلط کیا ہوا ہے، جواب دہ نہیں ہے، اربوں پتی بن گیا پاور میں آ کے، سارا خاندان بزنس کر رہا ہے،
کبھی آپ مجھے یہ بتائیں کسی یورپین ملک میں جمہوریت میں مجھے بتائیں کسی یورپین جمہوریت میں بتا دے کہ پرائم منسٹر کا خاندان اور پرائم منسٹر بزنس کر رہا ہو کسی میں بتا دے ایک سینٹنس ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اقتدار کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے آج پختونخوا میں فخر سے کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں قانون بنا پختونخوا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا آپ اپنی بزنس نہیں کر سکتے اقتدار میں آ کے نئے پاکستان میں جو بھی اقتدار میں آئے گا اپنی بزنس نہیں بڑھا سکے گا شریف خاندان کی طرح اپنے بچوں کو بزنس نہیں کروا سکے گا بچوں کا پیسہ باہر نہیں بھجوا سکے گا بچوں کے نام پہ آج شریف خاندان برطانیہ کے اندر بڑے سرمایہ کاروں میں سے جنہوں نے برطانیہ میں سرمایہ کاری کی ہے تو نواز شریف مجھے بتائیں کہ برطانیہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اربوں روپے کی اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آؤ اپنا پیسہ پاکستان کیوں نہیں لے کے آتے اور میں بتاؤں کیوں نہیں لے کے آتے اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے جی یہ پیسہ آیا کدھر سے اور جب آپ کو جواب دینا پڑے گا جو ہر جمہوریت میں حکمران کو جواب دینا پڑتا ہے پرائم منسٹر کو جواب دینا پڑتا ہے جب ان کو جواب دینا پڑے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پیسہ کرپشن سے بنایا گیا کمیشن سے بنایا گیا اس لیے باہر رکھا ہوا میں نے پیسہ باہر کمایا میں نے 18 سال باہر کمائی کی میں تو سارا پیسہ پاکستان لے آیا ہوں میرے اپنے نام پہ میرے بچوں کے نام پہ بھی کچھ نہیں میرے نام پہ کوئی بنامی چیز نہیں ہے مجھے کسی سے ڈر ہے کیوں نہ میں اپنے نام پہ رکھوں اگر میں نے پیسہ چوری نہیں کیا میں نے ٹیکس نہیں بچانا تو میں اپنے نام پہ پیسہ رکھوں میں کیوں دوسروں کے اور میاں صاحب رہن سہن ماشاءاللہ دیکھے مغل اعظم سے کم نہیں ہے لیکن بیچارے میاں صاحب بچوں کے مقروض ہیں اپنے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے بچے پیسہ دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے میاں صاحب اگر آپ ٹیکس چوری کریں گے تو باقی لوگ کیوں ٹیکس دیں گے کیوں باقی لوگ ٹیکس دیں گے مجھے تکلیف ہوتی ہے ٹیکس دیتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں کہ سارے اوپر 70% اس اسمبلی میں جو ایم این ایز بیٹھے ہیں ٹیکس نہیں دیتے غریب لوگ ہیں بیچارے گاڑی بھی اپنے نام پہ نہیں ہے زمین بھی گھر بھی اپنے نام پہ نہیں ہے تو جب وہ نہیں ٹیکس دیں گے باقی لوگ ٹیکس کیوں دیں گے اور اگر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا اور اس لیے ساری پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو شریف گراؤنڈ ہی نہیں ہے بیچارہ ٹیلنٹ کھیلے کدھر جب گراؤنڈ ہی نہیں ہے اور اسی طرح پڑھائی میں بھی یہی بچے باہر جاتے ہیں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نظام ہی نہیں ہے تو میرا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو وہ جمہوریت دلواؤں وہ پاکستان کے ادارے مضبوط کرو ادارے سسٹمز بناؤں جس طرح اللہ کا شکر ہے شوکت خانوں میں آج اگر اللہ مجھے دنیا سے لے جائے شوکت خانہ میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا چلتا رہے گا اس کو میری ضرورت نہیں ہے اسی طرح میں پاکستان کو چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی ایک دن سوئٹزرلینڈ کی طرح کا ملک بن جائے جدھر ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کا پرائم منسٹر کون ہے کیونکہ ملک خود ہی چلتا ہے ادارے چلاتے ہیں ملک کو سسٹم ہے وہاں میرٹ کا سسٹم ہے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسی طرح کا ملک بنے جدھر یہ ٹیلنٹ اوپر آ سکے موقع ملے عام لوگوں کو اوپر آنے کے اسکولوں میں ایسا نظام ہو کھیلوں کا نظام ہو لوگوں کو انصاف ملے عدالتوں میں کچہریوں میں تھانوں میں اور لوگوں کو
ہم حکومت ذمہ داری لیں روزگار دینے کے لیے، بیچارے ٹھوکرے کھاتے نہ پھریں، ہم ذمہ داری لیں اور ہر انسان کے حقوق کو. آپ کو پتا ہے کہ گھر کے ملازموں کو ہم کیسے رکھتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. آپ چلے جائیں انگلینڈ کے اندر، گھر میں جو ملازم ہے ہر ہفتے اس کو 2 چھٹیاں ملتی ہیں. اس کی منیمم ویج یعنی کم سے کم تنخواہ ہے، اس سے کم اگر آپ دیں گے. میں مثلا 2 ملازم رکھتا ہوں اور ان کو وہ پیسے نہیں دیتا جو قانون ہے، مجھے جیل میں ڈال سکتی ہے حکومت. ملازموں کے حقوق ہے، انسانوں کے حقوق ہے. آپ ان کو اتنے گھنٹے کام کروا سکتے ہیں، سارا دن نہیں کام کروا سکتے. پولیس والوں کے حقوق ہیں، سب کے ساروں کے. اور یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی. ساروں کے حقوق کو تحفظ دیتی ہے وہ انسانوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ جو بھی ہو، انسان ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف